اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء تعلق دار اتھاں باسی جیڑا قریبی رشتہ دار ہو سی گھر باسی جے کو بندہ گھر بلاوے ہو دور دا ہوندا ہے قریبی ہوندے اللہ میرا آج اللہ پردہ ہی لاوے تا محمد کو باہرو بل ہیندا ہے علی کو اندر بل ہے دیکھیے سب سے پہلے تو معراج کے معنی جانیے۔ معراج کے معنی ہے عروج کے، اور اکثر نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ معراج سے مراد وہ چیز ہے جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ ہو، جیسے سیڑھی وغیرہ۔ اب اکثر نے اس بات میں بھی اختلاف کیا ہے کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال میں، جبکہ کچھ ہجرت کے 3 سال بعد کے بھی قائل ہیں، لیکن پہلا قول دلائل کی بنیاد پر زیادہ راجح قول ہے۔ اور اسی طرح اسرا اور معراج میں بھی اکثر فرق بیان کرتے ہیں۔ خیر، معراج میرا خیال ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم سمیت کرائی گئی، اور کچھ ہیں جو صرف روح کے قائل ہیں، لیکن پھر دلائل کی بنیاد پر پہلا قول ہی زیادہ راجح ہے۔ لیکن ہمیں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑنا، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ گفتگو آپ نے سنی اور امید ہے کہ آپ نے ان کی زبان کو سمجھنے میں کافی محنت اور کوشش کی ہوگی، لیکن میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی 3 سے 4 مرتبہ سننے کے بعد ان کی بات سمجھ میں آئی کہ جو قریبی ہوتا ہے، جو عزیز ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جو صاحب عزت ہوتا ہے، جس کا کردار کمال اور باوقار ہوتا ہے، اسے ہی اپنے نزدیک عزت دی جاتی ہے، جو کہ غیر عزیز کے لیے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایسا ہی معراج کے موقع پہ ہوا کہ جو محبوب تھا، جو اللہ کا زیادہ عزیز تھا، بمقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے پردہ گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ غیر عزیز تھے، انہیں باہر کھڑا کر دیا، اور جو عزیز تھے، زیادہ محبوب تھے، قریبی تھے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دے کر انہیں اپنے پاس عزت کے ساتھ اندر بلا لیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اہل سنت کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ معراج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سے اپنے محبوب انبیاء کا انتخاب کر کے انہیں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے زمین پہ مبعوث فرمایا۔ یہ محبت کم ہے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دیا، لیکن ان سب سے اتنی محبت ہونے کے باوجود، ان سب کی اتنی عظمت ہونے کے باوجود کہ جتنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، ان میں سے کسی کو اپنی محدود زندگی میں، اور زندگی تو کیا، ان میں سے کسی کو ان کے وفات کے بعد بھی اپنے اتنا نزدیک نہیں رکھا یا بلایا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی ہی میں روح اور جسم کے ساتھ جبرائیل کی نگرانی میں براق جیسی عظیم سواری میں عزت کے ساتھ اپنے قریب بلا کر محبت کا ثبوت دینے کے لیے مختلف تحائف سے بھی نوازا، جن میں سے ایک نماز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت قرار دینا، اپنی اطاعت کو اپنے محبوب کی اطاعت قرار دینا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لہٰذا جتنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی ہے، اللہ کی قسم اتنی محبت کسی اور بشر نے اللہ سے نہیں کی، اور جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، کسی اور نبی سے نہیں کی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے بے مثال محبت۔ خیر، یہ تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل نہیں، کیونکہ نبوت ملتی ہی اسے ہے جو اس دور میں زمین پر اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ ہو۔ جواب میں اتنا ہی کافی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج نہیں کرائی گئی، کیونکہ جن باتوں کا دین میں تصور ہی نہیں، ان میں بحث کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور ہماری اگر کسی جاہل سے گفتگو ہو جائے تو ہم قالوا سلامہ کہہ کر اپنی راہ لیتے ہیں۔ اب مسلم کی وہ روایت سماعت فرمائیے گا کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بلندی پر لے جایا گیا، اور کیا اس وقت وہاں کوئی اور بھی موجود تھا؟ روایت لمبی ہے،
میں کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے کر چڑھے تو آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، آواز آئی، من انتا، آپ کون ہیں؟ قال جبریل، کہا میں جبرائیل ہوں۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد بعث الیہ، پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ قال قد بعث الیہ، جبرائیل نے کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اب جبرائیل نے فرمایا کہ میرے ساتھ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ گئی؟ یا پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کرائی ہی نہیں گئی، یا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکے تھے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، اس پر غور ضرور کریے گا۔ خیر، پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے، ان سب سے ملاقات ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کے بیر یعنی پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھے۔ اس درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نور نے ڈھانپا تو وہ درخت ایسا شاندار ہو گیا کہ اس کی تعریف کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف براہ راست وحی فرمائی اور مجھ پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ آگے روایت آپ جانتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 50 سے 5 نمازیں کروائی۔ اب پہلے یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معراج کے موقع پر براہ راست گفتگو تو کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، هل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی کہ آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا تھا؟ قال نور ان اراہ، اے ابو ذر کیسا سوال کرتا ہے، اللہ تو نور ہے اور میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، وہ بھی میں آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ لہٰذا براہ راست گفتگو تو ہوئی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ 70,000 نور کے پردے درمیان میں حائل تھے۔ اب میرا نہیں خیال کہ یہاں تک گفتگو سننے کے بعد کوئی بھی صاحب علم اس بات کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرے گا۔ بھائی دیکھیے، جس طرح قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اندر سے آواز آئے گی، من دق الباب، اور پھر وہاں بھی پوچھا جائے گا، من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے ساتھ میری امت ہے۔ اب فرشتہ کہے گا، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، جب تک وہ جنت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، تم نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اسی طرح معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی آسمانوں کے دروازے کھلنے کا باعث بنی، اور اسی لیے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آگے سے فرشتے نے کیا کہا تھا؟ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر آئے گے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن ہمیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل نہیں کہا گیا۔ ہمیں تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں پر آئے گے، تم نے ان کا بھرپور استقبال کرنا ہے۔ اور ایک آخر میں بہت سخت اور کڑوا سوال کرنے لگا اہل سنت سے بھی اور اہل تشیع سے بھی، کہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا؟ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور اہل سنت اور اہل تشیع کی کسی ایک بھی کتاب میں، ان کے ہاں ان کی کسی ایک بھی ضعیف روایت میں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ جاگو مسلمانوں جاگو، بیدار ہو غفلت کی نیند سے۔ کبھی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہتے ہیں، کبھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہتے ہیں، اور تم ہو مسلمان، غیور مسلمان، ایمان کے دعوے دار، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے،
تم نعرے تو بڑے لگاتے ہو مگر ان سے ہاتھ ملا رہے ہو، ان سے محبتیں، تم تو ان سے رشتہ داری قائم کر رہے ہو، بڑھاؤ ان سے محبتیں، قائم کرو ان سے رشتہ داریاں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں جس سے محبت کرو گے، جس عقیدے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب مرضی تمہاری ہے، یا ان کے ساتھ اٹھنا جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ اٹھنا۔ اور ظالموں، جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلا رہے تھے کہ یہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور کہا سدرۃ المنتہا تک، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہو کر واپس بھی آ گیا ہے۔ لوگ جٹلا رہے تھے، صدیق تب بھی رسول کی وکالت کر رہے تھے، کہا سنو اللہ کی قسم یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا دعویٰ کرے تو صدیق اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، تم اتنی سی بات کو جٹلا رہے ہو۔ کہا تھے اس وقت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے بتلاتے نا، اے قریش کے سرداروں، میں اس کا عینی گواہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی، میری تو مانو۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ میں علی بھی کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس میدان میں صرف ایک مرد مجاہد تھا جس نے مشرکین مکہ کی بولتیاں بند کروا دی تھی، اور واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔